چلے جو بول چکے انہوں نے تاریخ سے وابستگی کا اظہار کر دیا، لیکن جو نہیں بولے ان کو تھوڑا سا تاریخ میں پیچھے لے کے جاتا ہوں۔ یہ شہزادی کسی عام مزدور کا نام نہیں ہے، یہ خدیجہ الکبریٰ کی لخت جگر کا نام ہے، یہ خدیجہ کی بیٹی کا نام ہے۔ اور خدیجہ الکبریٰ کائنات میں عرب کی وہ مالدار خاتون تھی کہ جب یہ شہزادی ہمارے نبی کے گھر آئی ہے تو اسے ایک طرف سونے کا ڈھیر رکھا ہے، ایک طرف محمد کی مذہب بچھائی ہے، اور غلاموں سے بچاؤ چاہ کے اعلان کر دو عرب کے کمریوں کو سونا اٹھاتے جائے محمد کا کلمہ پڑھتے جائے، جگیرے اٹھاتے جائے محمد کا کلمہ پڑھتے جائے۔ سارا خزانہ تمہارا شاہ مدینہ ہمارا، سارا خزینہ تمہارا شاہ مدینہ ہمارا۔ اور جب عرب کے لوگ ننگی تلواریں لے کے ہمارے نبی کے دروازے پہ آئے تھے، اے نبی عبداللہ مجھے قتل کرنے آئے ہیں، پردے کے اندر بھوشیہ کے دو دیواریں کہا تھا یا رسول اللہ تو کیوں گھبراتا ہے؟ یہ جتنے تیرے دروازے میں تلواریں لے کے آئے ہیں یہ سارے میرے قرضدار ہیں، یہ سارے میرے نمسکار ہیں۔ بیوی نے پردے کے پیچھے کھڑے کے کہا تھا اور فلاں ابن فلاں کہ تیرے باپ نے میرا گھر قبضہ نہیں دینا، اور فلاں ابن فلاں کہ تیری ماں میری مکروش ہوئی ہے، اور فلاں ابن فلاں بتا کہ تیرا دادا میرا اونٹ میں لے کے گیا۔ سب نے ہاتھ مانگے بیوی حدت کر فرمایا میرے محمد کے کلمے پڑھتے جائے قرضے معاف کر رہا۔ شہزادی نے ماں کی اور بابا کی مشترکہ سنت پہ عمل کرتے بانٹنا شروع کیا۔ اب آپ یہ سمجھیے گا کہ رسول ریاست مدینہ کی تشکیل دینے کے بعد پوری دنیا کے مسلمانوں کے مذہبی پیشوا اب غریبوں کی سرپرستی، یتیموں کی کفالت، لشکروں کو بھیجنا، یہ سارے اخراجات بحثیت پیشوا رسول کے ذمہ تھے۔ مکہ میں بڑا خوبصورت کام تھا، بڑا خوبصورت تاریخ کا ایک موڑ آسانی سے گزر گئے۔ مکہ میں اسلام خدیجہ پالتی رہی، تو ٹکے کی کوئی این جی او اس وقت نہیں چلتی جب تک فنڈ نہ ہو۔ اسلام ایک عالمگیر تحریک کا نام تھا۔ مکے میں اسلام کو ماں پالتی رہی، مدینے میں بیٹی پالتی رہی۔ میں کیا کروں آج ماں سے بھی بیر، بیٹی سے بھی بیر، اگلی سطح مجھے حدیث میں کہنے دینا۔ مکے میں ایک ماں پالتی رہی، مدینے میں ایک بیٹی پالتی رہی۔ مکے میں اسلام ایک باپ بچاتا رہا، مدینے میں ایک بیٹا بچاتا رہا۔ مولا حسین نے علیہ السلام مکے میں مکہ میں ماں نے پالا، مدینہ میں بیٹی نے پالا، مکہ میں باپ نے بچایا، مدینہ میں بیٹے نے بچایا۔ ایک ماں اور ایک باپ، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، یہ ہے چار اسلام کے کردار۔ ان چاروں کے کہیں درمیان اسلام ہے۔ مجھے جملہ یاد آ گیا علامہ علی نقی نکن کا، کیا کہنے کہاں چلے گئے وہ لوگ جن کی باتوں نے چھوٹوں کو بڑا بنایا۔ علامہ علی نقی نکن نے لکھنؤ میں اپنی تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر اسلام میں سے اہل بیت کو نکال دیا جائے تو پیچھے شریفوں کا مذہب بچتا ہی نہیں۔ اگر اسلام سے کردار اہل بیت کو نکال دیا پیچھے یہ شرفا کا مذہب نہیں بچے گا۔ یہ تو گردنے کاٹنے والے تھے، یہ تو عرب کے بدن تھے،
یہ تو اہل بیت تھے جنہوں نے آج تک اسلام کے چہرے کو خوبصورت رکھا. آج جگیریں 32 لاکھ دینار سالانہ آمدنی, بیٹی اسلام پالتی رہی. جہاں جہاں اسلام تھا 9, 11 یا 13 بیویاں, وظیفے سب کے زہرا سے جاتے تھے. ایک 170 اصحاب صفہ جو ہمارے نبی سے پڑھتے تھے, دوسرے ملکوں سے آئے تھے, ہاسٹل ان کا مسجد نبوی تھی. کھانا تھا تو سیدہ کی حویلی سے. اب یہاں پر آ کے میں بڑے خوبصورت موڑ آج آپ کے سامنے استعمال کروں گا. یہ ہے شہزادی کے مال کا تصرف. میں نے کل بتائی مال کی پوری تفصیل یہودیوں کا نہیں تھا, ان کا تھا, انہی کے پاس واپس آیا. مالیت کتنی تھی آج میں نے بڑی جلدی بتا میں بتایا کہ شہزادی نے اس کا تصرف کیا کیا. ایک دینار بھی سیدہ نے گھر میں خرچ نہیں کیا. پورا عرب پالتی تھی, گھر میں فاقہ, پورا عرب پل رہا تھا اسی زمین سے. لیکن شہزادی نے گھر میں یہ فاقے دنیا کے لیے اس لیے تھے کہ اگر ہمارے ماننے والوں کو کبھی بھوکا رہنا بھی پڑے تو ان کے پاس ہماری سیرت ہے. ورنہ تو اہل سنت کی کتابوں میں, فضائل کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک دن رسالت مآب سے شہزادی نے کہا تھا کہ بابا میرا جی چاہتا ہے کہ بیٹی آج آپ کی دعوت کریں. رسول بیٹی کے گھر دعوت لے گئے. شہزادی نے دسترخوان لگایا. رسول اٹھنے لگے. امیر المومنین کی آواز ہے یا رسول اللہ آج بیٹی کے کہنے میں دعوت تھی, کل پھر آئیے گا, تشریف لائیے, کل مجھ علی کی طرف سے دعوت ہوگی. اگلے دن کی اہل سنت کتابوں میں لکھا ہے اگلے دن رسول گئے, مولا امیر المومنین نے دسترخوان کا اہتمام کیا. رسول اٹھنے لگے, یا بڑا نواسا اٹھ کے کھڑا ہوا, فرمایا نانا کل ماں کے کہنے پہ, پھر بابا کے کہنے پہ, اگر کل زحمت فرمائے تو بیٹا دعوت کرنا چاہتا ہے. اگلے دن حسن کی دعوت اٹھنے لگے. کریم کربلا اٹھے, فرمایا نانا ایک دن ماں, ایک دن باپ, ایک دن بھیا, کل میرے کہنے پہ آئیے گا. رسول آ گئے. رسول نے اگلے دن دعوت کا اہتمام کیا. اس سے اگلے دن رسول جب پھر دروازے پہ سیدہ نے پوچھا یا رسول اللہ اے میرے بابا 1000 دفعہ بیٹی کا گھر ہے, فرمایا آج پھر میری دعوت ہے. فرمایا کس نے کی ہے؟ فرمایا کل جاتے ہوئے فضا نے کہا تھا, کل جاتے ہوئے فضا نے کہا تھا. اہل سنت کتابوں میں لکھا ہے رسول دیکھے کر کے فضا نے کہا تھا. سیدہ مسکرا کے فضا نے تو ہمیں نہیں بتایا, یہ نہیں کہا کہ ہمیں پتا نہیں ہے, کہا فضا نے ہمیں بتایا نہیں ہے, فضا نے ہمیں بتایا نہیں ہے. یہ کہہ کے شہزادی نے فضا کے حجرے کا بوٹا اٹھایا. فضا کے آگے رنگ برنگے کھانے میں موسم پر بیبی نے دیکھا فضا اتنا بڑا دسترخوان کیسے سجایا. فضا نے آسمان کی جانب حاضر ان اللہ, یہ مجھے اللہ کی طرف سے آئے ہیں. رسول نے بیٹی کا نام تھا چونکہ سہارا تیری کنیز مریم سے افضل. لیکن میں نے ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں آن لائن مجلس میں کل پڑھی اس پوری جاگیر کی تفصیل. آج بتایا کہ وہ تصرف ایک دینار علی پہ خرچ نہیں, بیٹوں پہ نہیں, ماں نے خود پہ خرچ نہیں کیا. اسلام پالا ہم نے دے دیا ہے اپنے گھر سے حساب. اگر ہم دیں گے تو ہم لیں گے بھی صحیح. فنانس کا اصول ہے, 2 چیزیں ہوتی ہیں, انکم, ایکسپینس. آمدن بھی نہیں کھاؤ, خرچہ بھی بتایا. میں نے بتایا کہ آیا کہاں سے تھا. دل خطیب کا ٹوٹ جاتا ہے جب محنت کے بعد مجمع نہ ہو جائے. ہم نے بتایا انکم, ہم نے ایکسپینس بتایا. آئی کہاں سے تھی, گئی کہاں. اب میں تاریخ میں 2 واقعات مجھے سنی کتابوں میں لے. پہلا واقعہ جنگ جمل جب ہو رہی تھی, بصرے سے 30,000 کا لشکر,
علی کے مقابلے میں نکلا اور میدان جبل میں آ کے کھڑا ہوا. اس لشکر کی تعداد اہل سنت تاریخ نے بتائی 30,000 تھی. یہ لندن ہے، دنیا کا بہترین طبقہ یہاں پر زندگی گزارتا ہے. میں آج کسی صاحب حیثیت سے کہوں کہ کل یہاں پر حسین کے عزادار آئیں گے، 30,000 لوگوں کے پانی کا بندوبست کریں. جن کا سال ہل رہا ہے وہ کر لیں گے. 30,000 بندے کو 2023 میں لندن میں بیٹھ پانی پلانے کے لیے لوگ سوچیں گے 30,000 گلاس چاہیے، 30,000 پانی کی بوتل چاہیے. یہ سب کچھ کیسے ہو؟ آج 2023 میں جہاں زمانہ ایک پرآسائی زندگی گزارتا ہے، وہاں پر 30,000 لوگوں کا پانی پلانا سمجھ میں نہیں آیا. بصرے سے 30,000 کا لشکر چلا، کھانا پانی، لشکر کی تنخواہیں، جانوروں کے خرچے اور سپاہیوں کے وظیفے کہاں سے آ رہے تھے؟ یہ اپنی مدد آپ کے تحت اکٹھا کیا وہ لشکر تھا نہیں، بلاوے پہ آیا تھا. اس میں اکثریت وہ فوجی تھے جو دین کی محبت میں نہیں، اپنی پیسے کی وجہ سے لڑنا ان کا جاب تھی، لڑنا وہ پیشے کے لیے لڑنے آئے تھے. 30,000 لوگ جبل میں بصرہ سے نکل کے علی کے مقابلے پہ آئے. مورخ کے گریبان میں میرا ہاتھ، حساب دے. یہاں مجھے خرچہ نظر آ رہا ہے، انکم شو ہی نہیں ہے. کہاں سے آ رہا تھا؟ وہ اس لشکر کی سرپرستی یمن کا حاکم کر رہا تھا نہیں، بصرے کا گورنر کر رہا تھا نہیں، دمشق کا حاکم کر رہا تھا نہیں، ایران کا بادشاہ کر رہا تھا نہیں. میں نے مورخ کی آنکھ میں آ کر شرم کر رہا تھا، کون کر رہا تھا؟ کہ اگر نبی بھی سو جا، نبی کے جانے کے بعد ہاں تو نبی تو کچھ چھوڑتے نہیں. ہو گیا اب بتا نبی نے وارث بنتے ہیں نہ بناتے ہیں. جب نبی نے کچھ چھوڑا نہیں تھا تو ان کی زوجہ کے پاس یہ مالیت کہاں سے؟ اسے تاریخ کے واقعے کو کرو انڈر لائن. یہاں پر ایکسپینس ہے، انکم نہیں. اسے انڈر لائن کرو. میں دوبارہ آتا ہوں، ادھر آؤ. دوسری خلافت ایران فتح ہوا. آج بھی تم زیارات کے لیے جاؤ، مدائن میں جاؤ، مدائن کے قریب وہ آج بھی شاہ ایران کا محل کھنڈرات کی صورت میں موجود ہے. ایران بھرا ہوا تھا مال و زر سے، بھرا ہوا تھا. بیلچوں کے ساتھ سونا مسلمانوں نے، بیلچوں کے ساتھ صندوقوں میں بھرا ایران سے، بیلچوں کے ساتھ سونا صندوقوں میں. جب ایران فتح ہوا دوسری خلافت کے دور میں، ایران کا شاہی محل جب مسلمانوں کے قبضے میں آیا، جسے اس دور میں کہتے تھے قصر ابیض. قصر ابیض بالکل انگلش میں ترجمہ ہے وائٹ ہاؤس. قصر کہتے ہیں محل کو، ابیض کہتے ہیں سفید کو. سفید محل، وائٹ ہاؤس. دوسری خلافت کے دور میں مسلمانوں نے وائٹ ہاؤس لوٹا. میں تاریخ کے اندر سے گزر رہا ہوں. وہاں سے یوں صندوقوں میں سونا، ہیرے، جواہرات منتقل ہوئے مدینہ. اب میں نے وہاں کو روکا تھا کہ یہاں پر خرچہ ہے، انکم ہے. اب یہ انکم ہے. خرچہ نہیں ہے.
یہ آیا ہوا مال دکھایا ہے۔ میں نے مورخ سے پوچھا کہاں گیا، تو اب اہل سنت کتاب میں سامنے آپ کو میں ڈال کے پڑھ کے بتاؤں گا۔ جب دوسرے خلافت کے دور میں لا کے سپاہیوں نے محل میں مال رکھا تو دوسرے خلیفہ نے کہا دیکھو بھائیو، ہمیں مال و زر سے کوئی خبر نہیں، کیونکہ ہم تو جانتے ہیں اس کی قیمت کیا ہے، اس کی مالیت کیا ہے۔ ہم عرب میں رہنے والے لوگ پہلی بار یہ ایران کا سونا دیکھ رہے ہیں۔ اگر تم مناسب سمجھو تو میرا بہترین مشورہ یہ ہے کہ کیا یہ مال بجائے مسلمانوں میں تقسیم کرنے کے ایک نبی کی زوجہ جو زندہ ہے انہیں دے دیں۔ اب ہمارا کام ہوتا ہے تاریخ سے تارے ملانا۔ تار میں ملانے لگا ہوں، اور تار ملانے نا تو دو چیزیں ہوتی ہیں، یا لائٹ آتی ہے یا دھماکہ ہوتا ہے۔ یا یوں تار جوڑو تو لائٹ آ گئی، یا دھماکہ۔ یہ تار جڑے گی سے نہیں، کہیں لائٹ آنی ہے کہیں دھماکہ ہونا ہے۔ اب میں لائٹ بھی دیکھنے لگا، دھماکہ بھی دیکھنے لگا۔ جنگ جمل میں 30,000 کے لشکر کا مجھے خرچہ نظر آ رہا ہے، آمدہ نظر نہیں آ رہی، اور دوسری خلافت کے دور میں آمدہ نظر آ رہی، خرچہ نظر نہیں آ رہا۔ تو اس کا مطلب ہے جو مال لوٹا گیا تھا وہ علی کے مقابلے میں خرچ کیا گیا۔ اب ادھر سے دیکھیں تاریخ میں ہم چھوڑ تو سکتے ہیں نا، ادھر مال ملا تھا انہوں نے اسلام پہ لٹایا، فرق انہیں مال ملا تھا انہوں نے اسلام پہ لٹایا، انہیں مال ملا انہوں نے علی کے خلاف استعمال کیا، لشکر سازی۔ اب میں پڑھنے لگا ہوں جب شہزادی کو خبر ہوئی کہ میری جگیروں پہ قبضہ ہوا ہے، اب پوری دیانتداری کے ساتھ جملے سنیے گا، میں کوشش کروں گا اس مشکل ترین دور میں اپنی مخدومہ کی مظلومیت کا حق دبانے بہت پڑ سکتا۔ بسم اللہ۔ جب شہزادی کو خبر ہوئی کہ میرے عاملین کو وہاں سے اٹھا دیا گیا ہے، شہزادی اپنے گھر سے نکلی پوری ذمہ داری کے ساتھ، حرف لفظ کا دامن۔ شہزادی کے گھر کا ایک دروازہ مسجد میں کھلتا تھا، ایک دروازہ بازار میں کھلتا تھا، شہزادی اس دروازے سے نہیں آئی۔ اور یہ اہل سنت تمام تاریخوں نے لکھا ہے کہ شہزادی کے گھر کا دروازہ، علی کے گھر کا دروازہ مسجد میں تھا۔ آج ہے کہیں 6 محرم اور کہیں 7 محرم، تو میں جملہ یہاں پر تبدیل کر کے علیحدہ قسم میں دینے لگا ہوں۔ آج کے بعد جملے کو اس انداز میں ساری زندگی پڑھنا، اور جب بھی پڑھنا نوکر کو دعا دے دینا۔ آج تک لوگوں نے کہا ہے کہ علی کے گھر کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا، جملہ تبدیل کرنا، مسجد کا دروازہ علی کے گھر میں کھلتا تھا۔ علی کا گھر مسجد میں نہیں، مسجد علی کے گھر میں تھی۔ گھر پہلے بنا تھا مسجد بعد میں، مسجد کے ساتھ علی کے گھر نہیں تھا۔ یہ جو مدینے والی مسجد نبوی کی جگہ ہے، یہ ساری کی ساری رسول کی حویلی تھی، رسول کا گھر تھا۔ رسول نے یہ جگہ خریدی تھی، اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اگلا رات سے پردہ اٹھانے لگا۔ رسول نے مدینہ میں یہ جو جگیر خریدی تھی، وہ جگیر خریدنے کے بعد رسول نے مدینے والا گھر اپنی بیٹی زہرا کے نام لکھا تھا، مدینے والی جگیر اپنے گھر اپنے مکان کا اپنی بیٹی فاطمہ کے نام لکھا تھا۔ اسی مکان کے اندر بن گئی مسجد میں بڑی مسلمانوں نے نمازیں، اور مسجد تھی زہرا کے نام، مسجد تھی زہرا کے نام، مسجد تھی زہرا کے نام۔ زہرا کو اللہ نے پہلا بیٹا دیا، حسن اللہ کے گھر میں آیا، حسین اللہ کے گھر میں آیا، پھر آج کے بعد یہ نہ کہنا صرف علی اللہ کے گھر میں آیا، یہ سارے اللہ کے گھر۔ مسجد
مسجد زہرا کا گھر تھا جہاں لوگ نماز پڑھتے تھے. مالک کی اجازت کے بغیر نماز نہیں ہوتی. شہزادی اس دن اس دروازے کو استعمال کرتی تو کہتے تھے لوگ کہ شہزادی جیسے دربار میں آئی ویسے اس طریقے سے نہیں، شہزادی کی وجہ. اور پوری ذمہ داری کے ساتھ اس دن اس نے ایک بندہ بول پڑے، اس دن شہزادی نے حجاب اللہ کے اوپر ایک اور چادر لی. یہ جملہ تھا جملہ مخصوصات. اب جملہ کھونے لگا. بی بی نے اللہ کی چادر کے اوپر چادر لی. عربوں میں کوسر بھائی ایک طریقہ کار ہوتا تھا کہ عربوں میں یہ رواج تھا اگر کوئی شخص جنگ کے ارادے سے گھر سے نکلتا تو جب وہ گھر سے دو صورتوں میں نکلتا، یا سوار ہو کے یا پیدل. اگر وہ لڑنے کے لیے جا رہا ہوتا تو وہ اپنی تلوار کو بے نیام کرتا اور تلوار کی نوک پر یوں زمین پہ اس کا خط کرواتا. اور ریت میں جب خط ہوتا، لائن لگتی، تو لوگوں کو پتا چلتا کوئی یہاں سے لڑنے کے لیے گزرا ہے. وہ خط بتا دیتا تھا کہ کوئی یہاں سے جنگ کے ارادے سے نکلا ہے. اگر وہ گھوڑے پہ سوار ہوتا تو وہ اپنے نیزے کی انی کو زمین پہ رگڑتا اور تیز گھوڑے کے ساتھ زمین پہ خط کرتا. یا نیزے کی انی کا نشان یا تلوار کی نوک کا نشان یہ بتا دیتا تھا کہ کوئی گھر سے عام ارادے سے نہیں نکلا، لڑنے کے لیے نکلا. خطیب کا کام محنت کرنا ہوتا ہے اور مجمع کا کام وصول کرنا ہوتا ہے. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہنے لگا جب شہزادی اپنے گھر سے نکلی، شہزادی نے چادر کی میل کے ساتھ لائن کھینچی. شہزادی کی چادر کا ایک پہلو زمین پہ خط کر رہا. یہ زہرا کی رضا نہیں تھی، علی کی گرفتار تھی. چلو پھر تم بولو نا، بولو نا، جملہ کہنے لگا. علی کی گرفتار نے جب اس دور کے کافر مارے تھے، زہرا نے قیامت تک کے منافق مار دیا. شہزادی سارے مل کے ہاتھ اٹھا کے ہائے علی. اپنی چادر کے اوپر بی بی نے خط کیا. جو میری بات بی بی نے خط کیا اور بی بی مدینہ کی گلیوں سے گزری انصار کی عورتوں کے ساتھ. بی بی ایک جلوس کی صورت میں، خواتین کا ایک مجمع، بنی ہاشم کی عورتیں، شہزادی کے ساتھ کنیزوں کا جرمٹ، ایک انقلابی خاتون کے روپ میں. شہزادی نکلتے ہوئے دربار کے اندر بی بی نے پہلا قدم رکھا. پہلے قدم رکھنا تھا، دربار دہل گیا. مشیروں نے دیکھا محمد کی بیٹی ادھر سے نہیں، ادھر سے ادھر سے حجاب اللہ لپیٹے ہوئے، چادر تطہیر کو لیے ہوئے، چادر زمین پہ خط، قمیصوں کا جھرمٹ. لوگوں کے دل دہل گئے. کیوں آئی ہے بنت محمد، کیوں آئی ہے بنت محمد، کیوں آئی ہے بنت محمد. حاکم تخت پہ بیٹھا تھا، احترام میں اٹھ کے کھڑا ہوا. بنت پیغمبر آپ کیوں آئی ہیں؟ زندگی تول کے دوں گا سیدہ تیرے پہلے چکے تھے. دربار تھا مسلمانوں کا، بیٹھے تھے سارے صحابی، تخت پہ بھی صحابی تھا. شہزادی نے دربار میں جو پہلی سطر پڑھی، اپنی زندگی کے لہو کی آخری قطرے تک لفظ کا دامن ہو. بی بی دربار میں ایھا الناس، اور انسانوں،
مجمع چپ ہو گیا، یہ سارے مسلمان بھی بیٹھے تھے، صحابہ بھی بیٹھے تھے۔ ایھا الناس پہلی بار دعوت ذوالحجیہ میں محمد نے کہا تھا، یہ دربار میں محمد کی بیٹی نے کہا تھا، پہلی بار ابو طالب کے گھر میں نبی نے کہا تھا، جب مکے کے سارے کافر اکٹھے کیے تھے اور انہوں نے کہا ایھا الناس، اور انسانوں، کیونکہ کافروں کو انسان کہہ کے معصوم خطاب کرتا ہے۔ اب تو جنگل کا یا پال جسے زہرا کافر کہے، میں کیسے گزرا؟ سیدنا نے کہا سیدنا نے کہا ایھا الناس، اور انسانوں، اگر میری شہزادی مسلمان کہہ دیتی، میں کیا کروں اتحاد بین المسلمین؟ میں سکھاؤں گا یا زہرا سکھائے؟ شہزادی بول رہی ہے، لفظ ایھا المسلمون ہو، میں ممبر پہ معافی مانگوں گا۔ ایھا الناس، او انسانوں، یہ کہنے کے بعد بی بی نے اپنے خطبے کا آغاز کیا۔ بی بی نے خطبے کی پہلا لفظ کہتے ہوئے کہا، لوا وجدت بے ابی کا انسانوں، اے انسانوں، کیا تم میں سے کسی نے میرے بابا محمد کی میرے سوا کوئی بیٹی دیکھی ہے؟ یدور النساء، کیا کوئی بیٹی میرے بابا کی میرے سوا کو دیکھی؟ تخت پہ بیٹھے ہوئے حاکم نے کہا، بالعزہ بالفخر بالمشہودۃ بالنساء، میں گواہی دیتا ہوں، میں نے آج تک محمد کی آنکھوں میں تجھ سے بڑھ کے عزت، تکریم اور فخر والی کوئی بیٹی نہیں دیکھی۔ اب صحابی کہہ رہا کہ تو ہی بیٹی ہے۔ دربار میں حاکم نے کہا ہے صرف تو بیٹی ہے۔ اب میں کیا کروں؟ میں خلیفہ کی مانوں یا مولوی کی مانوں؟ مگر عزت میں، فخر میں، رتبے میں نے محمد کے قریب کسی ایسی بیٹی کو نہ دیکھا جیسے کہ یہ کہہ کے بی بی نے ایک جاندار خطبہ شروع کیا۔ اس جاندار خطبے کے ایک ایک لفظ نے ایک ایک منافق کی نسل کا لہو کیا۔ شہزادی دربار میں بول رہی تھی اور دربار دہل رہا تھا۔ شہزادی نے اپنے خطبے کی دھار سے کئی گردنیں کاٹ دی۔ شہزادی بول رہی تھی اور بولتے ہوئے بی بی نے اللہ کی حمد بیان کرنی شروع کی۔ اللہ کی حمد بیان کرنی شروع کی۔ اسی دربار میں ایک نبینہ صحابی بیٹھا تھا، اس نے کہا میں نے اس دن دربار میں زہرا کو بولتے ہوئے سنا تھا۔ زہرا بول رہی تھی، اس نے کہا میں نے رسول کا دور بھی دیکھا ہے، میں نے مصطفیٰ کے ساتھ مدینے میں زندگی گزاری تھی، لیکن جیسے دربار میں زہرا اللہ بیان کر رہی تھی، میں آنکھیں بند کر کے سن رہا تھا، وہ بول رہی تھی میں دیکھ رہا تھا۔ نبینہ کہتا ہے وہ توحید پڑھ رہی تھی، میں توحید کو دیکھ رہا تھا۔ ایسی مضبوط نشانیاں، ایسے مضبوط دلائل، ایسے مضبوط قرآن اللہ کی وحدانیت میں 1.25 لاکھ انبیاء نے کیا توحید بیان کی ہوگی جو میری شہزادی نے بیان کی۔ میں پڑھ رہا ہوں حق کے زہرا اور مجمع خاموش نہ رہے، میں بی بی کے دروازے پہ ہاتھ جوڑ کے بی بی تیرے حصے کا ادا کروں، اتنا تو بتا دے توحید تو پڑھی جاتی ہے کافروں میں۔
پہلے اوصاف توحید بیان کی، اس کے بعد بی بی نے پڑھی بابے کی رسالت۔ بی بی وہ پڑھ رہی تھی جو پہلے دن کسی کو مسلمان کرنے کے لیے اللہ کی توحید، رسول کی رسالت بیان کرنے کے بعد پھر پڑھی شوہر کی ولایت۔ اب میں صدر کہہ کے یا تو اڑ جاؤں یا پھر دلوں میں گھس جاؤں۔ بی بی نے پہلے توحید پڑھی، پھر رسالت پڑھی، پھر پڑھی علی کی ولایت۔ اگر علی الولی کا مستحب ہوتا جیسے لا الہ واجب، پھر محمد رسول اللہ واجب، پھر ولایت علی واجب، پھر پڑھی بسوں میں، پھر لا الہ الا اللہ، پھر محمد رسول اللہ، پھر علی کی ولایت پڑھی، پھر شریعت کا نزول پڑھا، پھر آسمانی کتابوں کا اترنا سنایا، پھر ایک ایک کر کے عبادت کی وجہیں پڑھی۔ مولا حسین کی عزت کی قسم ہے، میں نے تیسری تقریر جو اس سے پہلے 2 تقریر پہلے کہا تھا، 4 خطبے ہیں اسلام میں۔ ایک غدیر، خطبہ غدیر غداروں کا فرق بتاتا ہے۔ خطبہ فتح منافق کے چہرے سے نگاہ اتارتا ہے۔ خطبہ زینب جن کے چہرے سے ماں نے نقاب اتارا تھا، بیٹی انہوں نے مارا۔ خطبہ سجاد نے مومن اور منافق کی اذان علیحدہ کی۔ چار خطبوں نے اسلام کی تقدیر چمکا دی۔ شہزادی نے پڑھی اللہ کی عبادتوں کے واجب ہونے کی وجہ۔ یہاں کہنے بنت پیغمبر نے یہ نہیں بتایا کہ نماز واجب ہے، یہ بتایا کیوں واجب ہے۔ میں ڈر رہا ہوں کہ کیونکہ شہزادی کا خطبہ ہے اور کلام سیدہ ہے، میں تو قاری ہی بن سکتا ہوں، کیونکہ ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں لکھ نہیں سکتے، تو میں تو لفظ ایسے بیان کروں گا اور بے نیازی اور بے قدری سے گھبرا بھی رہا ہوں، ڈر بھی رہا ہوں، بار بار پیچھے ہٹ رہا ہوں، پھر آ گیا تو پھر ہٹتا ہوں، پھر آ گیا۔ اور سے بھائی شہزادی نے پڑھی واجبات کے واجب ہونے کی وجہ۔ رسول نے صرف امت کو اتنا بتایا تھا کہ نماز واجب ہے، یہ نہیں بتایا تھا کہ کیوں واجب ہے، کیونکہ کیوں صرف اللہ جانتا ہے۔ مولا حسین سرانی سلامت رکھے، یہ کیوں صرف وہ بتا سکتا ہے جس نے کی۔ شہزادی نے کہا اللہ نے نماز کو تم پہ اس لیے واجب کیا تاکہ غرور کا خاتمہ ہو، تمہارے سروں کا تکبر ختم ہو۔ روزے کو اس لیے واجب کیا تاکہ تم اپنے دل کا خلوص ظاہر کر سکے۔ زکوٰۃ کو اس لیے واجب کیا تاکہ تم معاشرے میں عدل برقرار کر سکو۔ شریعت کی حافظہ نہیں بول رہی، شریعت کی محافظہ بول رہی۔ مقتدی شریعت نہیں، بانی شریعت بول رہی۔ حج کو اللہ نے اس لیے واجب کیا تاکہ تم شاعر اللہ کو نہ بھول سکو۔ جہاد کو اس لیے واجب کیا تاکہ تم قربانی کے فلسفے کو سمجھ سکو۔
میں اس ممبر پہ غلاف پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں کہ میں لفظوں پہ اس لیے ڈر رہا ہوں کہ میری شہزادی کا خطبہ ہے اور میں نے زندگی کی ایک ایک سانس بی بی سے بھیک میں مانگی ہوئی ہے، شہر شہر نگر نگر پھر رہا ہوں تو صرف اپنی مخدومہ کا حق پڑھنے کے لیے۔ بیوی نے کہا نماز اس لیے واجب کی تکبر کا خاتمہ ہو، روزہ اس لیے واجب کیا تاکہ تم اپنے خلوص سے باہر کر سکو، زکات اس لیے واجب کی تاکہ تم زمانے میں عدل برقرار کر سکو، حج اس لیے واجب کیا تاکہ تم شاعر اللہ کو یاد کر سکو۔ یہ کہنے کے بعد بی بی کی آواز دربار میں گونجی، فرمایا ہماری ولایت کو اس لیے واجب کیا تاکہ تم انسان بن سکا۔ ہماری ولایت انسان بنانے کے لیے، ہماری ولایت اس لیے واجب کی تاکہ انسان بن سکے۔ انسان بن سکو کیا؟ انسان بن سکو۔ اس کا مطلب جانی اور ولی اللہ نہ پڑھے، جانور ہوتا ہے انسان۔ ولایت علی کا انکار ہے تو نماز نہ پڑھنا، کیونکہ عبادت انسانوں پہ واجب ہے، حیوانوں پہ نہیں ہے۔ اور یہیں سے گفتگو کو لے کے آگے بڑھیں گے اور پھر اگلے دو مدد سے کربلا کے راز اور کربلا کی حقیقت اور کربلا کی قربانی۔ وقت زیادہ بیت گیا، زیادہ پڑ گیا، کیونکہ یہ راتیں زیادہ مشاہد کی ہیں، اور میں کوشش کرتا ہوں جتنا حصہ